برادران اسلام، علماء کرام، حفاظ قرآن، میرے کریم محبوب کے پیارے نعت خوانان، جملہ بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم۔ حی علی الفلاح تنظیم کے جملہ دوستوں عزیزوں کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ مولا کائنات رب اولا ان کی اس کوشش اور کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، یہ سلسلے تا دم واپسی زندہ رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے رکھے۔ یہ مختصر سی محافل ہیں، لمبے چوڑے جلسے نہیں، لیکن بس جو جھٹ یہاں بیٹھو گے، جو لمحے یہاں گزریں گے، بس ایک ہی نیت دل میں رکھ کے کہ قیامت کا دن ہوگا، نیک بھی سرکار فرماتے ہیں نیک آدمی بھی حسرت کریں گے، بدکار بھی حسرت کرے گا۔ بدکار تو اس بات پہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، رب کی اطاعت یاری نہ کر سکا، اس پہ اسے افسوس اور حسرت ہوگی۔ نیکوکار کو بھی ایک بات پہ حسرت ہوگی، وہ کیا؟ اسے اس بات پہ حسرت ہوگی کہ کاش وہ لمحے جو اللہ کی یاد میں بسر نہ کر سکا وہ بھی ضائع نہ کرتا اور اس کی یاد میں ہی بسر ہو جاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا لازم اور ضروری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ان لمحوں کا علم قبر میں ہوگا اور روز قیامت ہوگا۔ جو جھٹ یہاں اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی تعریف، قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے سننے میں بشر ہوں گے، انشاءاللہ ان کی قدر و قیمت کا علم وہاں جا کے ہوگا۔ ایک بڑا عالی شان شعر ہے، حضرت جلال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر ہمیں سنایا کرتے تھے، آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے اوقات ہمہ بود کے با یار بسر شد، اوقات ہمہ بود کے با یار بسر شد، باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود، کہ گھڑیاں تو وہ ہیں، لمحے تو وہ ہیں جو یار کی یاد میں گزر گئے، باقی رائے گاں، فضول، بے عقلی، سب فضول ہے۔ کام اور کارآمد گھڑیاں کام کی وہی ہیں جو یاد کی یار میں بسر ہو گئی۔ اس لیے جتنا لمحہ یہاں بیٹھو گے، ایک تو دل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 یہ پڑھتے رہو۔ میں اس بات کا طالب نہیں کہ اب تقریر کے دوران کوئی لمبا چوڑا زور شور سے، جس طرح بعض اوقات ایک ڈھب چل نکلا ہے، پچھلے ذرا سبحان اللہ کہو تو ادھر والے سبحان اللہ کرو، ادھر والے کہو، نہیں، دل میں کرتے رہو۔ جس کو یاد کر رہے ہو وہ علیم و بذات الصدور ہے، وہ دل کے راز جانتا ہے۔ ایک ایک لمحے اور گھڑی کی قیمت ہوگی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے، جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی 100، کوئی 200، کوئی 400، کوئی 1000 درخت اگر جنت میں لگانے میں کامیاب ہو گیا تو اٹھتے ہوئے رب کا شکر بجا لائے، مولا کرم کیا، یہ گھڑیاں بھی مجھے نصیب کی۔ تو میں آج جس موضوع پہ کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو رزق ہے نا، رزق، اس کو پاک ہونا چاہیے۔ کیوں؟
جب تک رزق پاک نہیں ہوگا دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کعبۃ اللہ میں آدمی رو رو کے دعا مانگتا ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہو کر رات کی تاریکیوں میں پھر شکوہ گناہ ہوتا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والے پیارے آقا کریم کے اس فرمان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اشعث و اغبر ہو کر گرد آلود کپڑے، گرد آلود بال لے کر مسکینی کی شکل میں مسکینوں جیسی شکل بنائے رب کے دروازے پہ آ کے بیٹھے اور کہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، اے مجھے پالنے والے، عرضیاں شروع کر دے۔ اب مسکینی شکل گرد و غبار میں اٹا ہوا اور یا رب پکار رہا ہے، اب کیا اس کی بات رد ہوگی یا قبول ہوگی؟ دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مسکینی شکل والا، یہ جو انکساری والا، اس کی دل سے اٹھنے والی آہ کو قبولیت ہوگی، لیکن یہاں ایک رکاوٹ ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ آنسو بھی بہاتے ہیں، آہیں بھی نکالتے ہیں، کعبہ و مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ سید عالم نے فرمایا اس مسکینی شکل میں گرد آلود کپڑے اور گرد آلود غبار سے اٹے ہوئے بال لے کر یا رب پکارنے والے کے لیے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کیوں؟ فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کپڑے بھی حرام کے، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ ہے وہ رکاوٹ۔ اس لیے صوفیاء کرام نے، اصحاب تصوف نے جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا اور اپنے مریدین کی تربیت کی، سالکین کی تربیت فرمائی، اس کا آغاز اس نقطے سے ہوا کہ صدق مقال عقل حلال، کہ بولو تو سچ بولو، کھاؤ تو حلال کھایا کرو، کھانا حلال کا، بولنا سچ کا، ترقی کی منزلیں طے کرتا جائے گا انسان، ترقی کی منازل طے کرتا جائے گا انسان۔ ہمارے ہاں جو نقش ہے، جو کمزوری ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، بار بار اس کی بارگاہ میں یہ التجا کرنی چاہیے، مولا یہ ظالم شیطان تیرے در پہ مجھے نہیں آنے دیتا، کرم کر مجھے ہر اس خامی سے محفوظ فرما دے جو تجھے پسند نہیں، میرے مولا مجھے اس عمل سے دور کر دے جو تیری بارگاہ میں قبولیت پانے میں رکاوٹ ہے، مولا میرے رزق کو حلال کر دے، میرے رزق کو پاکیزہ بنا دے، مجھے پاکیزہ رزق کے اسباب عطا فرما دے۔ مانگنا ہمارا کام ہے، میرے رب کریم کرم نوازی فرمانے والا ہے، مانگنے والے پہ بالآخر کرم ہو ہی جاتا ہے۔ جو آدمی کنڈی کھٹکھٹاتا رہتا ہے نا، بزرگان دین فرماتے ہیں بالآخر اس کے سامنے دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ یہ بار بار التجا کر رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس کے سامنے رحمت کا دروازہ وا کر دیا جائے، کھول دیا جائے در رحمت کو، اور اسے اس داخل ہونے دیا جائے رحمت میں۔ میرے کریم حبیب سے نسبت غلامی رکھنے والے، سب سے پہلے آج کی اس محفل میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اس ارادے کے ساتھ، مولا کوشش ہم کریں گے کرم نوازی تو فرما، ہمارے رزق کو پاکیزہ فرما دے، ہماری زبان کو سچا بنا دے، ہماری زبان کو سچا فرما دے۔ اس بارے میں چند ایک احادیث طیبہ میں لکھ کے لایا ہوں، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا جم کے تھم کے ان کو سننا،
میری تقریر لچے دار نہیں ہوگی، اس میں اشعار کی بھرمار نہیں ہوگی، سر نہیں ہوگی، بس اقوال رسول و افعال رسول کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ نے کرم فرمایا، اس کے صدقے ہمارے دل و دماغ کی اگر کیفیت بدل گئی تو سمجھوں گا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آپ بھی کامیاب ہو گئے۔ اور اگر ہماری طرف سے ہمارے یہ سارا جو پروگرام ترتیب دیا گیا، اگر اس میں کسی پہ بھی اثر نہیں ہوا، اس کے اندر کی دنیا نہیں بدلی، تو سمجھو پھر ہم کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جہاد میں بھیجا نا، تو آپ چل پڑے اور گویا ہوئے کہ میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، شہادت کی گواہی دینی شروع کر دیں توحید و رسالت کی۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھہر جا علی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ فرمایا علی، اگر تیرے صدقے، تیرے وسیلے سے اللہ رب العزت کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو میدان جہاد سے جنگ جیت کر اپنے ساتھ مال غنیمت میں اونٹ سرخ رنگ کے لے آئے، اس سے بہتر ہے کہ کسی انسان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ میدان جنگ میں، جہاد میں کامیابی حاصل کر لینا آسان ہے، وہاں سے مال غنیمت لے آنا آسان ہے، پر کسی کے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دینا یہ مشکل کام ہے۔ اور یہ کمال اللہ کریم نے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کفر کی گرد و غبار سے جو دل اٹے پڑے تھے اور زنگ آلود ہو چکے تھے، میرے محبوب کی نگاہ پڑی، دل روشن ہو گیا، چمک اٹھے۔